ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف طلاق دینے سے ہی نکاح ٹوٹتا ہے، مگر میاں بیوی کئی بار کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اور وہ زنا کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں۔ یہ 7 کام اب بھول کر بھی کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا۔ آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی سکپ مت کیجیے گا، اس کو آپ غور سے آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کے بھی یہ ویڈیو کام آ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو بھی دیکھ سکیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی کریم کا حکم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو نکاح نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ کے نکاح نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے عورتوں اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے۔ اب ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی کر لیتا ہے تو پھر ان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے موت۔ اگر کسی حادثے میں یا پھر کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، نعوذ باللہ، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے، اگر کسی میاں بیوی کے ساتھ میں ایسا ہو جائے، کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا لے، مگر اس کے باوجود بھی وہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ایسے میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینے پر بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یہ خلا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق دینے کا اختیار صرف شوہر کو ہوتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟
تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے۔ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے ذریعے خلا لے سکتی ہے۔ قاضی پھر اس معاملے کو کچھ دنوں تک رکھے گا، اس کے بعد عورت کا خلا کروا دے گا۔ خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا۔ ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ غائب ہو جانا یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کھوجنا کرنے کے بعد بھی، ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہیں تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ میں نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ایسے مرد کو اگر پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ شریک بہن ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے اسلام میں سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضائی بھائی بہن بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 6، الا سے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ الا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بیوی الا کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7، رشتوں کے حوالے سے ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ کی عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے بڑی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہیں تو اس میں بھی احتیاط برتیں۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے۔ اگر وہ بوسہ بھی لینا چاہے تو پھر بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے۔ یعنی کہ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے۔ یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے لیے بھی ہے۔ محترم ناظرین، اب پورا دھیان رکھیں کہ یہ 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے، پھر بھی ان 7 کاموں میں سے اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو دل سے لائک کر دیجئے گا اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔